السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، جوتا یا چپل پہن کر نماز پڑھنا یا اس پر کھڑے ہو کر نماز پڑھنا یہ درست ہے یا نہیں، نماز ہوگی یا نہیں ہوگی، آئیے آج اسی کو سماعت کریں اور اپنی معلومات میں اضافہ کریں۔ اس سے پہلے گزارش کروں گا کہ آپ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن پریس کر دیں اور دوسروں تک اس پیغام کو پہنچانے کی کوشش بھی کریں۔ ناظرین محترم، جوتا یا چپل پہن کر اگر نماز پڑھ رہا ہے تو یاد رکھیں اس کی تین صورتیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ جوتا یا چپل پہن کر کوئی نماز پڑھ رہا ہے، دوسری صورت یہ کہ جوتا یا چپل اتار تو دیا مگر اس پر پیر رکھ کر نماز پڑھ رہا ہے، تیسری صورت یہ کہ جوتا اور چپل کو اتار دیا اور وہ خود زمین کے اوپر اس نے پیر رکھی، یعنی جوتا اور چپل سائیڈ میں، اب وہ نماز کو ادا کر رہا ہے۔ تو اب ایسی صورتیں ہیں، تو اب ایسی صورتوں میں نماز جنازہ کا حکم کیا ہوگا اور نماز درست ہوگی یا نہیں، آئیے اس کو آپ سماعت کر لیں۔ یاد رکھ لیجئے، پہلی صورت کہ جوتا اور چپل پہن کر نماز پڑھنا، تو یاد رکھیے کہ اگر جوتا یا چپل پہن کر نماز جنازہ پڑھے تو جوتا اور چپل کی جگہ، جس جگہ پر وہ کھڑا ہے، وہ دونوں کا پاک ہونا ضروری ہے، یعنی جوتا پورا اوپر سے نیچے تک پاک ہو، جس جگہ پر کھڑا ہے وہ جگہ کا پاک ہونا ضروری ہے۔ اگر جوتے چپل کا کوئی بھی حصہ یا جوتا چپل جس جگہ پر ہے، یعنی جہاں پر کھڑا ہوا ہے، وہ جگہ ناپاک ہوئی اور اس کی ناپاکی بقدر مانے ہیں تو نماز نہیں ہوگی۔ تو اس بات کو یاد رکھیں، جوتا چپل پہن کر پڑھ رہا ہے تو جوتے اور چپل یعنی جس چیز کو بھی پہنا ہوا ہے اس کا مکمل طور پر صاف پاک ہونا ضروری ہے، اور وہ جس جگہ پر کھڑا ہے وہ جگہ بھی پاک اور صاف ہونا ضروری ہے، تب نماز درست ہوگی۔ دوسری صورت یہ ہے کہ اگر اس نے جوتا یا چپل پہنا ہوا ہے، اتار تو دیا ہے مگر اس کے اوپر اس کا پیر ہے اور وہ نماز کو ادا کر رہا ہے، تو یاد رکھ لیجئے کہ اگر اس پر کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہا ہے تو صرف جوتے اور چپل کے اس حصے کا پاک ہونا کافی ہے جس پر آدمی پیر رکھ کر کھڑا ہوا ہے، اور جگہ یا جوتے اور چپل کے تلے اور اطراف کا جو حصہ ہے اس کا اگر پاک ہونا ضروری نہیں ہے۔ اگر وہ کسی وجہ سے وہ گندی جگہ ہے، جیسے پانی وغیرہ وہاں پر ایسا گرا ہوا ہے، یا وہ جگہ پاک نہیں ہے مگر اس نے جوتے اور چپل کو اتار کر اس پر پیر رکھا ہوا ہے، مگر جس پر پیر ہے وہ جگہ صاف ہے، وہ پاک ہے، اس کا چپل کا اوپری حصہ پاک ہے یا جوتے کا اوپری حصہ پاک ہے، تو ایسی صورت میں اس کی نماز درست ہو جائے گی۔ اس کے تلے کا پاک ہونا، یعنی جوتے کے تلے کا یا چپل کے تلے کا پاک ہونا یہ ضروری نہیں ہے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ اگر اس نے جوتا یا چپل اتار دیا اور اتارنے کے بعد زمین پر کھڑا ہو گیا تو یاد رکھ لیجئے کہ وہ زمین کے جس حصے پر کھڑا ہے اس حصے کا پاک ہونا یہ اس کے لیے کافی ہے، اور جس حصے پر کھڑا ہے اگر وہ حصہ پاک ہے اس کی نماز درست ہو جائے گی۔ تو ان تینوں چیزوں کو آپ نے سماعت کیا۔ نماز جنازہ میں بعض حضرات جوتا چپل پہن کر پڑھتے ہیں، بعض اسی کے اوپر پیر رکھ دیتے ہیں، بعض نکال کر زمین پر کھڑے ہوتے ہیں، تو ان تینوں چیزوں کو اپنے ذہن میں رکھیں اور تینوں چیزوں کے حوالے سے دوسروں کو بھی بتانے کی کوشش کریں۔ نماز درست طریقے سے پڑھے، پاکی اور صفائی کا خیال رکھے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، دینی مسائل سیکھنے سکھانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔